جی السلام علیکم. بات کریں گے پروگرام میں آج آزادی دھرنے کے حوالے سے. آج 8واں روز ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ یا JUI کا آزادی دھرنا اسلام آباد میں H9 گراؤنڈ میں مسلسل بیٹھا ہوا ہے. اور ان 8 دنوں کے دوران کارکن ایک طرف انہوں نے اپنی طرف سے عزم کا اظہار تو کیا کہ جو ان کے مطالبات ہیں مطالبات وہ پورے کروا کے جائیں گے، لیکن گزشتہ 2 دنوں سے جو موسم کی صورتحال ہے اسلام آباد میں، جتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، غریب کارکن بالکل ٹھٹر رہا ہے. اس کے پاس رہنے کا مناسب انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا مناسب انتظام نہیں ہے. تو اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے کہ 8 دن ہو گئے ہیں. کیا اس وقت موسم کی سختیوں کو دیکھتے ہوئے اور دور دراز کے علاقوں سے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے بہت دور دراز کے علاقوں سے یہ کارکن آئے ہیں، تو کیا ان کو واپس نہیں چلے جانا چاہیے؟ لیکن JUI کی قیادت کہتی ہے کہ جب تک وہ اپنے مطالبات منوا نہیں لے گی وہ یہاں سے دھرنا نہیں اٹھائے گی. وزیراعظم عمران خان آج بڑے پر امید تھے. انہوں نے آج بیان دیا کہ دھرنا افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. لیکن اگر حکومت کی کمیٹی اور اپوزیشن کی راہبر کمیٹی کی بات کی جائے، پرویز الہی حکومتی کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جلد خوشخبری ملنے والی ہے. اب یہ خوشخبری کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ حکومت نہ تو وزیراعظم کے استعفے پر آ رہی ہے اور نہ ہی نئے انتخابات پہ، تو پھر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. ادھر پرویز خٹک صاحب جو کہ حکومتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی تک مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے، کوئی چیز پیش رفت پہ نہیں بڑھ سکی، لیکن بات چیت جاری ہے. راہبر کمیٹی، انہوں نے آج حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد 2 بڑی اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آزادی مارچ، آزادی دھرنا یہ چلتا رہے گا، 12 ربیع الاول کے بعد بھی چلتا رہے گا، اور حکومت پہ دباؤ مزید بڑھایا جائے گا، اور یہ کہ 2 دن بعد یہ آزادی مارچ ایک نیا رخ اختیار کر لے گا. اب 2 دن کے بعد 12 ربیع الاول بھی ہے، آزادی مارچ، آزادی دھرنا کیا رخ اختیار کرے گا؟ اور 12 ربیع الاول ایک ایسا مقدس، ایک ایسا پاک بابرکت دن ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ اس دن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اس دن کی اپنی ایک عقیدت، اپنا ایک احترام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا ہے، اور اس کی مناسبت سے تمام مسلم امہ آپس میں پیار، محبت، اتحاد، یکجہتی، اس کا ایک مجموعی پیغام دیتی ہے دنیا بھر کو. تو کیا مناسب نہیں ہوگا کہ JUI ان مذاکرات کو کامیاب کرے، کم از کم 12 ربیع الاول سے پہلے، اور اس سے پہلے اپنا دھرنا ختم کر دے؟ یہ ایک اہم سوال ہم پروگرام میں اٹھائیں گے. حکومت راہبر کمیٹی نے آج یہ بھی کہا کہ ان کے پاس پلان B ہے، اور پلان B یہ ہے کہ ملک بھر کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے، شاہراہیں بند کر دی جائیں. تو یہ پلان B کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بھی سوال پروگرام میں اٹھائیں گے. ادھر ایک اور بڑی اہم خبر آئی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ شہباز شریف نے انہیں راضی کر لیا ہے خبر کے مطابق کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک لندن چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز بھی نواز شریف کے ساتھ بیرون ملک چلے جائیں ان کے علاج کے لیے. تو نواز شریف، شہباز اور مریم نواز کا ملک سے باہر جانا، یہ اپنے اندر بہت سے پیغامات، بہت سے سوالات چھپائے ہوئے ہیں. ان تمام اہم پوائنٹرز پہ آج پروگرام میں بات کریں گے، اور میرے ساتھ انتہائی معزز مہمان آج موجود ہیں. حکومت کی نمائندگی کریں گے اور راہبر کمیٹی سے، اپوزیشن سے مذاکرات کرنے والی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، سینئر مرکزی رہنما ہیں، انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. JUI کے سینئر مرکز رہنما فیصلہ سازوں میں سے ایک ہیں حافظ حمداللہ صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر مرکزی رہنما ہیں مائزہ حمید صاحبہ، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اور شہلا رضا صاحبہ صوبائی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نور الحق قادری صاحب، چونکہ آپ پروگرام میں موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہاں تک معاملات بات پہنچی اپوزیشن کے ساتھ؟ ان کو دھرنا ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ آج 8واں روز ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہے پروپوزل دے دیا ہے اور وزیراعظم راضی ہو گئے ہیں اس پہ، تو کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ صاحب آپ کا شکریہ. دھرنے کے بارے میں ہماری تو خواہش پہ ہو تو ہماری خواہش تو یہی ہے کہ یہ دھرنا کی نوبت ہی نہ آتی. ٹھیک. اور کئی دن پہلے بارشوں سے پہلے یہ
ختم ہو چکا تھا. ٹھیک. اور ظاہر سیاسی قوتیں اپنے جوش قوت کا ایک اظہار کرتی ہے, جی اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, یہ ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے اور وہ حق ان کو دیا گیا. ٹھیک. اور ابھی تک اللہ انتہائی پرامن طریقے سے دھرنا والے لوگوں نے, مولانا صاحب اور اس کی جماعت نے بطور خاص, چونکہ لیڈنگ رول ان کا ہے, جی تو بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک. میں ان کو مطلب ہے کہ اس بات کی بڑی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پرامن طریقے سے, منظم طریقے سے ابھی تک چلایا ہے. ٹھیک. اور مجھے توقع ہے کہ اگر کوئی ان کا 1 دن 2 دن جتنا بھی ٹائم ہے تو وہ اسی طرح پرامن رہیں گے. ہم نے بھی کوشش کی ہی حتی المقدور, اکا دکا اگر کوئی ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے کوئی واقعات ہو گئے ہیں وہ مرکزی حکومت کے علم میں لائے بغیر ہو چکے ہوں گے. باقی ہم نے کوشش کی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, سہولت دی جائے اور کوئی محاذ آرائی کی کیفیت نہ ہو. اب میرے خیال میں آگے ان معاملات کو گفت و شنید کے ساتھ اور افہام و تفہیم کے ساتھ اور ڈائلاگ کے ذریعے سے سیاست کا نام برداشت ہوتا ہے, ایک دوسرے کو سننے, قائل ہونے یا قائل کرنے کا نام ہوتا ہے سیاست. کتنے فیصد چانسز ہیں قادری صاحب کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا, اور کتنے دنوں میں, کوئی اندازہ اس کا؟ فی الحال تو اس میں جس طرح پرویز خٹک صاحب نے بتایا ہے بالکل ڈیڈ لاک ہے. اچھا. اور لیکن پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جلد خوشخبری ملنے والی ہے. جی ہماری جو کمیٹی ہے, مذاکراتی کمیٹی, ہم نے پھر کوئی رابطہ اس دن کے بعد نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ انسسٹ کر رہے تھے استعفیٰ پہ, اور ہم نے ان کو کہا کہ استعفیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے. باقی جو مطالبات ہیں مرکزی دوبارہ ری الیکشن کا, انتخابات کا, دوسرا مطالبہ ان کا تھا کہ الیکشن جو ہوں گے وہ فوج کے نگرانی کے بغیر ہوں گے. چوتھا ان کا مطالبہ تھا کہ آئین کو جو اس میں صوبائی خود مختاری کی بات ہے اور اسلامی دفعات کی بات ہے, اس کو اصل شکل میں بہر طور باقی رکھا جائے گا. ہم نے ان کو کہا کہ اس میں ہمیں کوئی بات نہیں ہے. ری الیکشن کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ الیکشن بوگس تھا یا دھاندلی ہوئی تھی, ایک بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی, یہ آپ نے ثابت کرنا ہوگا, اور ثابت دھرنوں سے نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے کوئی ایک میکانزم بنانا چاہیے, طریقہ کار بنانا چاہیے, کوئی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, کوئی کمیٹی, کوئی کمیشن, اس پہ ہم بیٹھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے اور منظم دھاندلی ہوئی ہے, بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے, دیدہ دانستہ دھاندلی ہوئی ہے, تو اس پہ ہم پھر آپ کے باقی مطالبات کے ری الیکشن کا یا استعفیٰ کا, اس کا تک بنتا ہے, اس کی کوئی حیثیت بن جاتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں اس طرح بنیادی مطالبات ہی پھر ان کے جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب, 8 دن ہو گئے ہیں اس دھرنے کو, اور پچھلے 2 دن سے جتنے شدید بارش, جتنی شدید سردی اسلام آباد میں پڑ رہی ہے, آپ تو اس کے عادی ہیں, لیکن جو آپ کا غریب کارکن خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے آیا ہوا ہے وہ اس شدید سردی کا عادی نہیں ہے, تو اب دھرنا اٹھا لینا چاہیے, مذاکرات سے بات آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے جو ہماری آزادی مارچ کی پر عمل ہونے کی تعریف کی, میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بڑی مہربانی. اور جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ سردی ہے اور دور دور سے کارکن آئے ہیں, قوم آئی ہے, دیکھیں جب یہ فیصلہ ہم کر رہے تھے اس وقت بھی اس سے پہلے 15 ملین مارچ ہم نے کیے. یہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے اور ایک طویل مدت کے لیے بیٹھنا پڑے, تو کیا آپ لوگ تیار ہوں گے؟ تو ذہنی طور پر ہمارے جتنے بھی دوست, احباب, کارکن پارٹی کے جو ہزاروں لاکھوں میں ہیں,
یہاں اجتماع میں بیٹھے ہیں وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر وہ اس لیے تیار بھی ہے اور ان میں یہ صلاحیت اور استطاعت بھی ہے. لیکن جسمانی طور پہ اور بندوبستی طور پہ کوئی ٹینٹ نہیں ہے وہاں پہ, کوئی گیلی خشک جگہ وہاں پہ نہیں ہے, گرم کپڑے لوگوں کے پاس نہیں تھے, جو چند کمبل لے کے آئے تھے وہ بھیگ گئے بارش میں, بارش سے بچنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. دیکھیے ابھی تو آپ کو پتہ ہے ابھی بارش کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بارش کب ہوگا کب نہیں ہوگا. اب تو ویدر کی ایپس آ گئی ہیں نا, نہیں وہ تو ابھی جب وہ بھی بتا دیتا ٹھیک ہے نا, یہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ 6 7 8 یہ 3 دن شاید بارش ہو جی. تو بارش ہوئی, دکھ ہے ہمیں, ہمارے کارکن کو پریشانی ہوئی ہوگی, لیکن ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہے, ان میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اور جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے حافظ صاحب وہ یہ کہ کارکن تو سردی میں بارش میں بھیگتا رہا لیکن قیادت اپنے گھروں میں موجود رہی, محفوظ موجود رہی. میری بات سنیں, قیادت آپ کو یاد ہوگا اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, یہ کہ باجدی گرے مختلف صوبوں کے جو ذمہ دار ہیں, خیبر پختونخوا کی ہو, بلوچستان کی ہو, سندھ کی ہو, اس بارش میں ایک ہی باجدی گرے ہمارے جو ذمہ دار ہیں, جو ذمہ داری دی گئی ہیں وہاں مقامی سطح پر ہر ڈسٹرکٹ کی, ہر تحصیل کی, پھر صوبے کی, وہ اس کے ساتھ ادھری ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہم نے لگائی ہے. میں مرکزی قیادت کی بات کروں, میں یہی آ رہا ہوں نا, مرکزی قیادت کی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو ذمہ داری جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ وہاں ہے, وہاں موجود ہے. اب آپ میری بات کرتے ہیں یا مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں وہاں نہیں تھے, لہٰذا یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے کارکن یہ محسوس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیوں ہمارے بیچ میں نہیں ہے, بارش آسمان تلے, وہ محسوس نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کل اس ہجوم میں آ کے کنٹینر تک پہنچا. اس پر بھی کارکنوں نے اعتراض کیا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیوں یہ کرتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی مشکلات ہوتے ہیں. پھر حکومت نے خود مولانا صاحب کے حوالے سے, مرکزی قیادت کے حوالے سے ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے کہ مولانا صاحب کی زندگی کو اللہ نہ کرے خطرہ ہے. تو یہ چیزیں, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کچھ تحفظاتی حفاظتی اقدامات لینا پڑتے ہیں قیادت کے لیے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کارکن کے حوصلے بلند ہے, وہ مطمئن ہے, وہ پرسکون ہے, وہ قیادت کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کتنے دن کے لیے ہم یہاں ہوں گے, کیا حکمت عملی ہوگی. اس سے پہلے کہ باقی پارٹیسپینٹس کی طرف جاؤں, کیا آپ نے سمجھتے کہ 12 ربیع الاول کے مقدس بابرکت دن سے پہلے دھرنے کا اختتام کر دیا جائے؟ دیکھیے غریدہ بی بات, حکومت لچک دکھا رہی ہے, آپ بھی لچک دکھا رہی ہے. پروانی 12 ربیع الاول کو حکومت کنونشن سینٹر میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے. اس میں شاید خان صاحب بھی آئیں گے, عمران خان صاحب. ہم اپوزیشن کی تمام جماعتیں اسی آزادی مارچ میں 12 ربیع الاول پر سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کریں گے. تو اس میں قباحت کیا ہے؟ لاکھوں کا اجتماع, ایک عظیم سیرت اجتماع النبی کانفرنس میں مدعو کر لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. میں نے دعوت دی ہے میڈیا کے ذریعے سے بھی اور کچھ دوستوں کے ذریعے سے بھی دعوت دی ہے جی, اور مولانا فضل الرحمان کو, جی, ان کے ہم خیال, ہم فکر, ہم جماعت کے بہت سارے لوگ بھی اس میں آئیں گے. کاش مولانا صاحب بھی آ جائیں, بیٹھ جائیں, اور خیریت کے ساتھ جو ہے دھرنا جو ہے وہ برخاست ختم ہو جائے. اور یہ جو یہاں پہ کانفرنس ہوگی وہ لوگ بیٹھیں گے لیکن بادل ناخواستہ بیٹھیں گے, وہ مطلب ہے کہ وہ اچھا آپ کی اس دعوت پہ حافظ عبداللہ صاحب, حکومت نے دعوت دی ہے سیرت النبی کانفرنس کی, تو مولانا صاحب شرکت کریں عمران خان صاحب کے ساتھ اس میں. دیکھیں غریدہ بی بی, اگر میں پیر صاحب کو ٹاک شو میں کسی چیز کے لیے دعوت دے دوں تو وہ پیر صاحب بھی قبول نہیں کریں گے. لہٰذا آپ مولانا صاحب کو پوری متحدہ اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں. پیر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن دعوت دینے کا طریقہ اگر باضابطہ دعوت دیں تو پھر قبول کریں گے مولانا صاحب. باضابطہ دعوت یہ دے, عمران خان صاحب آ کے مولانا صاحب کے گھر پر ان کو دعوت دے کہ ہمارے ساتھ سیرت النبی کانفرنس میں شریک ہو. پھر اگر نہیں گیا پھر آپ سوال کریں. قادری صاحب, کیا عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیں؟ میں کل خان صاحب کو لاتا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہمارے پروگرام میں سارا مسئلہ سمجھ رہا ہے. یہ تو وہاں کمیٹیوں میں نہیں سمجھ رہا جتنا یہاں پہ سمجھ رہا ہے اس پروگرام میں. آپ دھرنا ختم کرنے کا اعلان, مولانا صاحب سے دھرنا ختم کرا دے, میں خان صاحب کو ان کے گھر لے جاؤں گا, یہ تو ون ون آپشن ہے حافظ صاحب. نہیں دیکھیے خریدہ, اچھا ایک سوال, سیرت النبی کانفرنس کی
حلوہ کھلایا ہے مذاکراتی کمیٹی کو, راہبر کمیٹی کو. وہ شوگر فری حلوہ رات کے 2 بجے کا چودھریوں کے گھر پہ کھاتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے حلوہ سے ہم کو کیا, حکومت نے حلوہ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ حکومتی حلوہ سے یہ ہمارا حلوہ کھاتے نہیں. آپ نے حلوہ نہیں کھلایا اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ابھی تک. ہم حلوہ بھی کھلائیں گے, ہم جو کچھ بھی ہے ہم خدمت مدار. پیر صاحب بذات خود حلوہ پر یقین بھی رکھتے ہیں اور حلوہ کو سنت نبی بھی سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کو جو ساتھی ہے وہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اس سے ہمیں خطرہ ہے. بلیک بہت چلو والے آپ کے ساتھ قادری صاحب یہ تو آپ شرارت کر گئے ہیں. قادری صاحب اس طرح ہم سے حقائق اس طرح اوپن میڈیا میں, اچھا ہمارے باقی 2 خواتین بھی موجود ہیں, ان چیزوں کا نہیں کیا جائے. باقی 2 خواتین پارٹیسپینٹ بھی موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم ذرا ان کی موجودگی کا بھی احترام کر لیتے ہیں. جو یہ شہد کی بوتلیں ہیں ان کا قصہ بعد میں کبھی چھیڑ لیں گے. مائزہ حمید صاحبہ, دھرنے کا اب اختتام نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ 8 دن ہو گئے ہیں مسلسل. خاص طور پر میرا نقطہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا مقدس بابرکت دن, اس دن پورے ملک میں ایک یکجہتی کا اور ایک تقدیس کا اور تقدس کا جو پیغام ہے وہ جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریدہ بات یہ ہے کہ یہ آزادی مارچ کا جو پرپز ہے یہ ایک بہت بڑا پرپز ہے. یہ جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کے ذریعے جو الیکشنز ہوئے ان کی ریگنگ کا جو ایسنس ہے اس کے اوپر جو ہے یہ دھرنا دیا گیا ہے. اور اس دھرنے کی ہم اس طرح رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ابھی کہا بھی گیا کہ بڑے احترام سے, بڑے طریقے سے, بڑے اور نان وائلنس سے یہ جو شرکاء ہیں وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ہمیں اگر ہم پچھلے دھرنے کو اس سے کمپیئر کریں تو بہت بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور دوسرا جو ہے یہ بات کرنا کہ جو ہے یہ اینڈ کر دینا چاہیے, یہ بات لیکن اس میں حکومتی رویے کا بھی بہت ڈفرنس ہے. 31 اگست معذرت کے ساتھ 31 اگست 2014 جس طرح سے حکومت نے رویہ اختیار کیا پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرین پہ, کم از کم وہ اب کی پی ٹی آئی حکومت نے نہیں اختیار کیا. مائزہ حمید صاحبہ دیکھیں, پی ٹی آئی کی حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا, اور میرا خیال ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی پڑھا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ سی ڈی اے کو کہا گیا ہے کہ جو بھی دھرنے کے شرکاء ہیں ان کو وہ ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں تاحال جو ہے یو ٹرن لیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے یا سی ڈی اے کی طرف سے. صرف کاروائی کے طور پہ ایک ٹویٹ دے دیا گیا اور ایک سٹیٹمنٹ میڈیا میں دے دی گئی. بات یہ ہے کہ اگر شرکاء بارش میں بھیگ رہے ہیں, اگر وہ سردی کا شکار ہیں, تو کیا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور اگر نہیں بھی بنتی تو اگر انہوں نے اپنی بنا لی ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ان کو نیسیسری ایکوپمنٹ کی چیزیں جو ہیں اگر دے دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. عمران خان صاحب بہت زیادہ مغرور ہیں, تو ان کی جو اسی مغرور حرکتوں کی وجہ سے جو ہے obviously نہ کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں اور نہ ہی جو ہے کسی قسم کا جو ہے معاہدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کنسنسس ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ نا ابھی عید میلاد النبی آ رہی ہے, تو جو سولیڈیرٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اس دھرنے میں, وہ سولیڈیرٹی آپ کو نہ پی ٹی آئی کے دھرنوں میں نظر آئی, اور جو طریقے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی ایک اچھے طریقے سے منائی جا سکتی ہے. اس طریقے سے بھی بات یہ ہے کہ ایشو جو ہے, جو ایشو ایٹ ہینڈ ہیں, جو 4-5 مطالبات ہیں, ان کے اوپر جو ہے ان کو پہلے تو تھریٹ کیا گیا جب دھرنا شروع نہیں ہوا تھا, اور جب دھرنا شروع ہوا اس کے بعد اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتے جا رہے ہیں اور مذاق اڑائی جا رہے ہیں. اس چیز کو مذاق نہ سمجھیں.
ٹھیک ہے, میں ذرا آگے بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے مائزہ جی, میں ذرا آگے بڑھتی ہوں, شہزادہ رضا صاحبہ کو اس ڈسکشن میں انوالو کرتی ہوں. شہزادہ رضا صاحبہ, آج آصف زرداری صاحب کے اور خورشید شاہ صاحب کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری ہو گئے. تو ایک تو تھینک یو مولانا, دونوں اپوزیشن کی جماعتوں کو بولنا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ آپ کا کارکن موجود نہیں ہے, لیکن مولانا کا آزادی مارچ کہیں نہ کہیں دباؤ ڈال رہا ہے. اور آج رہبر کمیٹی نے اعلان کیا کہ جی مزید دباؤ ڈالیں گے, 2 دن بعد نیا رخ اختیار کر جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ 2 دن بعد 12 ربیع الاول ہے تو دھرنا اب ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دھرنے کے شرکا نے ابھی تک کوئی قانون نہیں توڑا ہے. ٹھیک, اور وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئے ہیں. جو میں دیکھ رہی ہوں, اپنے ساتھ 1 مہینے کا راشن لائے ہیں. عمران نیازی صاحب کے جھوٹے اعلان اور خواہش پہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیا تو نہیں جا رہا. البتہ وہ نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری مساجد میں اور جو گیسٹ ہاؤسز ہیں اس میں ان کو پناہ نہیں دی جائے اور ہاسپٹلز سے بھی واپس کیا جائے. یہ ساری چیزیں بھی ہیں. سمجھتی کہ حکومت سے کسی ریلیف کی امید ہے. باقی یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, مثلاً آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ٹیکسز کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہو سکا اور حکومت کو مزید سختی کرنے کو کہا ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. یہ اشارے مل چکے ہیں. اب تو وہ پاکستان ریونیو اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. ایک منٹ, ہم نے ضیاء کا ماشاءاللہ دیکھا, ہم نے مشرف کا دیکھا, لیکن یہ پہلی جمہوری حکومت ہے جس نے 8 آرڈیننس پاس کیے اور 6 ایک دن میں پاس کرا دیے, جس نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز محدود کر دی تاکہ وہ کام نہ کر سکے, جس کے زمانے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ 1 مہینے بعد بیکار ہونے والا کہ حکومت کو اپنی کارکردگی میں بہتری کے لیے کوئی سوچ آئی نہیں ہوں گے نا. یہ سارے مسائل پارلیمان کا اجلاس شروع ہو چکا ہے, سینٹ کا شروع ہو چکا ہے, قومی اسمبلی کا آج شروع ہو چکا ہے. آپ صحیح, ایک منٹ, اس اجلاس کا کیا فائدہ جس میں آپ نے لیجسلیشن جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے نہیں دی, آپ نے عددی اکثریت کی بنا پر قانون کو پاس کر لیا. آج ہم نے دیکھا, آج ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا کے پاس دھرنے میں وکلا پہنچ گئے ہیں, کل کسان, پرسوں ڈاکٹرز جن کو 44واں دن ہے وہاں پہ ہڑتال کیے ہوئے. اور اگر یہ سب بھی پہنچنا شروع ہو گئے تو حکومت کیا چاہ رہی ہے, یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب پارلیمان کے اجلاس چل رہے ہیں تو پھر دھرنوں کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی سیاسی مسائل دھرنوں میں حل ہوں گے یا پارلیمنٹ میں حل ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حافظ حمداللہ صاحب, ایک طرف پارلیمان کے اجلاس چل رہے ہیں, شروع ہو چکے ہیں, تو پھر دھرنوں کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی مسائل پارلیمان میں حل کریں. دیکھیے غریزہ, ایک تو آپ نے بات کی بار بار کہ حکومت نے آزادی مارچ کو کہیں نہیں روکا, نہ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کی. کوشش کی حکومت نے, لیکن یہ اتنی بڑی ہجوم تھی کہ حکومت کی بس سے بھی باہر تھی. ٹھیک, مثلاً میں مثالیں دیتا ہوں. ابھی اسلام آباد میں بی بی شیلا نے بھی اس کا ذکر کہا. اسلام آباد میں آپ کو تحریری طور پر دکھا سکتا ہوں کہ باقاعدہ پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے تحریری حلف نامے لیتے تھے دکانداروں سے, کاروباری حلقوں سے, کہ نہ کھانے کی چیزیں دینی ہے, نہ پینے کی چیزیں دینی ہے, نہ فلان. اس کا تو انتظامیہ ذمہ دار ہے نا, اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ اور پھر تاجر طبقے نے اس کو رد بھی کر دیا. نہیں, اس طرح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کس کے انڈر ہے, پھر اگر ڈپٹی کمشنر کی بات کرتے ہیں, آئی جی کی بات کرتے ہیں, وہ کس کے انڈر ہے؟ وزارت داخلہ کے انڈر ہے. وزارت داخلہ کون ہے؟ یہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے خلاف, ہمارے ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر چاک کی گئی, تانوں میں لے کے گئے, گرفتار ہوئے پورے ملک میں مختلف اطراف میں. پھر آپ کو یاد ہوگا میڈیا پر پابندی لگائی, مولانا کو بلیک آؤٹ کرنا, آزادی مارچ کو بلیک آؤٹ کرنا, یہ تمام چیزیں. آزادی مارچ کو روکنے کی کوشش کی, وزارت داخلہ نے دھمکی دی.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے دھمکی دی. لیکن یہ تو الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی آزادی مارچ کی. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اگر کوریج مل رہی ہے, یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی. یہ تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے حافظ ہیں. صاحب, جو آپ کے بنیادی مطالبات ہیں وہ پارلیمان میں حل ہونے چاہیے. ابھی آ رہا ہوں, اجلاس چل رہے ہیں. ابھی پارلیمان پہ آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, بات کرتی ہے حکومت جمہوریت کی اور جمہور کی. جی مجھے یہ بتائیے کہ اس 16 مہینے میں ایک قانون سازی جو عوام کی مسائل سے ان کا تعلق ہو کہ اس قانون سازی سے عوام کا یہ مسئلہ حل ہوا, ایک مجھے بتائے. ایک سال میں 3 بجٹ پیش ہوئے, ان 3 بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, بے روزگاری, ڈاکٹروں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, اس کو پرائیویٹائز کر رہا ہے. تو پرائیویٹ ہسپتال ہے تو پھر آپ اس کو کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ میں کل لاہور میں نابیناؤں پہ جو بنائی سے محروم ملازمین تھے اس پر لاٹھی چارج بھی ہوئی, شیلنگ بھی ہوئی, گرفتار بھی ہے. آج مجھے ملتان سے فون آیا ان کی تنظیم کے سربراہ کے کہ ہمارے لوگ گرفتار ہیں جو بنائی سے محروم ہیں. پنجاب کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں, سندھ کا بھی ذکر کر دیں. بیٹھی ہے نا, اسلام آباد میں تاجر برادری پر شیلنگ ہوئی, لاٹھی چارج ہوئی. آپ کے پی ایم ڈی سی کے 350 ملازمین کو سندھ میں بھی اساتذہ کے احتجاج پہ جو ہے وہ شیلنگ ہوئی, وہاں پہ آپ کی اتحادی غریدابی بھی میں بات کروں. اگر آپ سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت پی ٹی آئی کے مطابق, عمران خان کے مطابق, اس پر کیا کیا نام انہوں نے نہیں رکھے, اس کے مطابق وہ تو ان لوگوں کی حکومت ہے. یہ موجودہ حکومت تو وہ ہے کہ یہ آپ سمجھے کہ یہ ان سے لائق بھی ہے, ایماندار بھی ہے اور انصاف کے ضامن بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے 2 باتیں کی کہ میں پارلیمنٹ میں آؤں گا, ہر سوال کا جواب دوں گا. قومی اسمبلی میں کتنی بار ہوا ہے, سینٹ میں آن دا فلور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہر ہفتہ میں سینٹ میں آؤں گا, جب سینٹ سیشن ہوگا میں جواب دوں گا سوالات کا. کیا آیا ہے ابھی تک؟ جب یہ 2 معمولی یہ دو پوری نہ کر سکے, باقی وہ پارلیمنٹ کو کیا اہمیت دیں گے؟ جب قانون سازی نہ ہو, آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلا رہے ہو, الیکشن کمیشن کی 2 ممبرز کی نامزدگی کس طرح ہوئی؟ کیا ہم اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے, ان سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ حکومت کا جواب لے لوں قادری صاحب. جی, حافظ صاحب نے ایک ایشو کی طرف اشارہ کیا, اور جو محترمہ خاتون لاہور سے اور محترمہ کراچی سے بات کر رہی تھی, ان کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں. خان صاحب کو مغرور کہا. اگر بارش برستی ہے, طوفان آتا ہے, باران ہوتی ہے, اس میں خان صاحب کے مغرور ہونے کا مجھے تو اس کا ایسے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اگر موسم کے حالات ایسے ہیں, یہ کہا گیا کہ ہسپتالوں میں کہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہاں پہ ایڈمٹ نہیں کرنا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں, کہیں پہ نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کا اگر کوئی منفی رویہ ذاتی طور پر کسی مریض کے ساتھ ہے تو وہ احتجاج کے بغیر والے لوگوں کے ساتھ بھی ڈاکٹرز کو ان کے اپنے اخلاق اور رویے پہ مبنی ہے. حکومت کی طرف سے کسی کے لیے ایسی ہدایت نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہا کہ گرم چادر, گرم بستر, خیمہ, جو بھی مدد ہو سکتی ہے, دوائیوں, ڈاکٹرز کی صورت میں اس صبح جب بارش ہوئی تو کر دی گئی, ایک خیر سگالی کے پیغام کے طور پر اور انسانی ہمدردی کے بنیاد پر. لیکن میں ان دونوں جماعتیں سے پوچھتا ہوں, جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں اور مولانا صاحب کے لوگوں کو ادھر انہوں نے بٹھایا ہے, کہ انہوں نے کیا کیا ہے ڈرنے والوں کے لیے؟ کوئی خیمہ بھیجا ہے, چادر بھیجے ہیں, دوائی بھیجی ہے, ایمبولنس بھیجی ہے, کوئی خوراک بھیجا ہے, کیا کیا انہوں نے؟ ابھی تک نون لیگ اور تو نہیں ہے نا, معذرت کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ایسا کوئی اقدام نظر نہیں آیا. مائزہ, پہلے آپ جواب دے دیں. گریدہ میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا یا کسی قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, عمران خان صاحب کی مغرور تو وہ ہیں. مغرور نہ ہوتے تو آج دھرنے کے جو ریبر کمیٹی ہے اس کے ساتھ آج خود بیٹھے ہوتے اور آج آ کے ان سے نیگوشیشنز کر رہے ہوتے اور ان سے بات چیت کر رہے ہوتے. یہی جمہوریت کا غرور کی علامت یہ ہے کہ خود نہیں بیٹھتے. وہ حکومتی مذاکرہ رہبر کمیٹی میں بھی مولانا صاحب خود نہیں بیٹھے نا, پورا ٹائم دے. دیکھیں, دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ٹویٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان
پاکستان یہ لکھا ہوا یہ ہے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بارش میں اور بدلے موسم کے حوالے سے شرکا کی امداد فراہم کی جا سکتی ہے. چیئرمین سی ڈی اے کو فوری طور پر دھرنے کے مقام پر جانے کا حکم دیا ہے. اب یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا, یہ ان کا اپنا ٹویٹ ہے. جو ہوا نا, چلے گئے تھے وہاں پہ انتظامات تھے, ڈاکٹرز کی ٹیم گئے تھے, دوائیاں گئی تھی, گرم چادر تقسیم کی گئی. اس چیز سے تو بھائی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, معذرت کے ساتھ اس چیز سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ حکومت نے اگر کلیم کیا ہے, وہ بھی پرائم منسٹر نے, جو آپ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, انہوں نے اگر کلیم کیا ہے کہ وہ دھرنے کے شرکا کو کسی نہ کسی طرح. مائزہ بات لمبی ہو گئی ہے, مجھے شیلا صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ کیا, جو ہدایات دی, ان پر عمل بھی ہوا, تصویریں بھی آئیں, سب چیزیں سامنے آئیں, لیکن جو قادری صاحب نے سوال اٹھایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو کوئی ٹینٹ نہیں بھیجا, کوئی خیمہ, کوئی گرم کپڑے, کوئی کھانا, کوئی پینے کا سامان. میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ کو ادھر ہی آ رہی ہوں, میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر کوئی اعلی عمل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیا ضرورت تھی کہنے کی, جس طرح کی ان کے حرکات ہیں, نہ پارلیمان کو سیریسلی لینا. وہاں پہ سی ڈی اے کے چیئرمین بھی گئے, وہاں پہ ڈی سی اسلام آباد بھی گئے, وہاں پہ آپ سٹیٹمنٹ دیں نا, آپ اچھے بنے ہی نا. آپ میرے سوال کی طرف نہیں آ رہی نا. نون لیگ نے, اچھا چلو چھوڑیں, آپ کے مطابق اب میں آپ کے سوال کی وزیر اعظم نے عمل نہیں کروایا, آپ کے سوال کی جواب کی طرف آ رہی ہوں, میں آپ کے سوال کی جواب کی طرف آ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہماری پارٹی جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بہت ایکسٹریم کرائسس سے گزر رہی تھی. ہمارے قائد جو ہیں وہ ایکسٹریملی جو ہے سیریس کنڈیشن میں ہیں, اور جو پرفارمر پرائم منسٹر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ بھی ایک آپریشن ان کا بھی ایک آپریشن ہونے والا ہے, اور ان کو بھی, ان کی بھی فیملی کو خدا آپ کی لیڈرشپ کو صحت دے اور ان کے معاملات ٹھیک کرے. ویسے بھی معاملات کافی ٹھیک ہو رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. ہم قائد محترم کے لیے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اگر وہ بیمار ہے تو آپ خیمہ نہیں بھیج سکتے, آپ کھانا نہیں بھیج سکتے, آپ بستر نہیں بھیج سکتے, صرف تبکی دینا, شاباش دینا, اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہونا, گرم گرم تقریر کرنا. نے کہا ہے کہ ہم دیں گے تو پھر دینے چاہیے تھے, نہیں تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھا. میں نے تو صرف سادی سی کامنٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اداروں کو غلط استعمال کیا جائے گا اور اداروں کو مس یوز کیا جائے گا تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حال ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ایز این زیرو ہو جائے گی, اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ نون لیگ نے کتنے خیمے, کتنے ٹینٹ, کتنی پانی کی بوتلیں, کتنا کھانا, کتنی سہولیات پہنچائیں ان دھرنے کے مظاہرین کو جن کے ساتھ نون لیگ بھی اعلانیہ بظاہر زبانی کلامی کھڑی ہے. شیلا صاحبہ, یہی سوال پیپلز پارٹی سے قادری صاحب کا بھی تھا. اچھا, میں اس کا جواب یہ دیتی ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں, اور یقیناً پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں گی. مولانا صاحب نے حکومتی مدد کو تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, شاید جوتے کی نوک وغیرہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو باقی میں سمجھتی ہوں کہ اگر انہیں وہاں پہ ضرورت ہوئی ہوگی تو آپس میں انہوں نے ضرور ایک دوسرے سے لیا ہوگا. میں اس بارے میں, کیونکہ میں کراچی میں بیٹھی ہوں, کوئی خامخواہ کی بات نہیں کر سکتی. دوسری بات میں قادری صاحب سے طرف سے بھی کوئی سہولیات نہیں پہنچائی گئی فی الحال اس وقت تک مظاہرین کو. میں کہہ نہیں سکتی میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں. ہاں, میں کہہ نہیں سکتی, میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن وہ وہاں موجود ہیں, شاید آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں. لیکن یہ بات اپنی جگہ سچ ہے قادری صاحب کہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکلا کہ گیسٹ ہاؤسز میں, سرکاری مساجد میں اور سرکاری ہاسپٹلز میں ان کے علاج نہ کیے جائیں, ان کو چیزیں نہ بیچی جائیں. اور یہ بھی تھا کہ جلسے کی کوریج جو نہیں کرے گا وہ انہیں کورٹ سے پھر آرڈر ملا. دیکھیں, میں وہی بات کرتی ہوں, میں نے اپنی پارٹی کی کوئی اچھائی یا کوئی بات نہیں کی. میں آپ کے لیے بہت احترام رکھتا ہوں. یہ اس وقت کی بات تھی, حکومت کے دو رائے تھی کہ یا احتجاج کو روکنا ہے جہاں پہ ہیں جس طرح ہے,
یا ان کو آنے دینا ہے اسلام آباد، یہ ڈیسیجن جب تک نہیں ہوا تھا یہ کیفیت کہیں کہیں پہ تھی، ایف آئی آرز بھی تھے جس طرح شکوے شکایت حافظ حمداللہ، لیکن جب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا، حکومت نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا جمہوری حق ہے، ان کو آنے دینا ہے اور ہم نے ہر قسم کو ان کو رستے کھلنے ہیں اور ان کو اسلام آباد پہنچانا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی۔ پانی کی قلت ہے، پیپلز پارٹی تو اپنے گھر سے وہ اور دوسری میں گزارش کروں گا کہ ہماری سی ڈی اے چیئرمین کے ذریعے سے خان صاحب نے جو مدد کے لیے کہا وہ بے شک محترم مولانا صاحب مسترد کر دیں، محترم حیدری صاحب مسترد کر دیں، لیکن وہ تو ایک عام ورکر کے لیے تھا، وہ جو ڈرائنگ رومز میں اور گرم کمبلز اور کمروں میں اور بنگلوں میں بیٹھے ان کے لیے نہیں تھا، وہ عام ورکرز کے لیے تھا، وہ مسترد کرے یا شہلا اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میرے پاس ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت دور بیٹھی ہوئی ہوں، یقیناً کہ جب ہمارے لوگ تھوڑے بہت اسلام آباد کے وہاں موجود ہیں، آپ بھی آ جائیں، انجوائے کریں، یہ سرد موسم اسلام آباد کا کنٹینر پہ کوئی خطاب کریں، دھرنا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے سندھ والوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ نہیں، مجھے پارٹی کی طرف سے بات ہوئی تو میں بالکل کروں گی، بس مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 48 ارب 332 ہزار کا ریکارڈ قرضہ لیا گیا ہے اور 13 ماہ میں 85 خرب 1 ارب جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے قرضوں میں۔ تو قادری صاحب پلیز کچھ کریں ورنہ پورا پاکستان نکل آئے گا۔ آپ کے قرضوں کو واپس ادائیگی اور سود دینے کے لیے یہ پرانا بیان ہے، اس سے عوام کے حالات نہیں سنور رہے۔ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عوام کے حالات حافظ حمداللہ صاحب، شہلا رضا صاحبہ، مائسہ حمید صاحبہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔